یہ بے سند قول ہے، اور کہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ دکھا بھی دوں گا، آپ خود مطالعہ کر لیں، میں پیج بھی لگا دوں گا۔ ایک تو آپ کا یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جتنی بھی آپ نے آیات پڑھی ہیں، ہم مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسالت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دور ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کا تعین کرنا، اچھا اگر آپ زندہ اور موت کا معیار بنائیں گے تو یہ بھی آپ کا معیار نہیں ہے، کہ آپ جو عموماً اپنے آپ کے جو مربی حضرات یا آپ کے ٹی وی چینل پر یا آپ گفتگو کرتے ہیں، دیکھیں جی ایک بندہ زندہ بھی ہو اور پھر وہ نبی بھی ہو، یہ اصول آپ نے کہاں سے بنا لیا؟ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ان پر بھی لاگو ہو چکا ہے، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت معاذ اللہ ختم ہو گئی؟ مائک تو میوٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب، شور بڑھاتا ہے، پتہ سوری نہیں، مائک میوٹ کر لیں۔ اچھا تو اب یہ پہلے آپ اصول کا تعین کر لیں، کون کرے گا یہ تعین؟ یہ قرآن پاک فرمائے گا، میری خواہش یا ڈاکٹر صاحب کی خواہش یا نوید شاہ صاحب کی خواہش سے معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک سے لینا ہے۔ کیا قرآن پاک کی کہیں بندش ہے؟ کیا قرآن پاک کہیں منع فرما رہا ہے؟ جب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ یہ آیت موجود ہے کہ نبیو تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام یہی کریں گے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی اتنی بڑی قوی دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام، کہ جناب دور رسالت محمدی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم نبوت کے پابند ہیں۔ تیسری اس میں نہ تو کوئی تضاد ہے، ہاں آپ نے دور رسالت محمدی میں پورے ذخیرہ حدیث میں جیسے اصول آپ نے بیان کیا نا، انی رسول اللہ الیکم، حدیث میں کہیں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ نہیں ہے حدیث مقدسہ میں کہ اے امت محمدیہ میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ ان کی جو ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ میرے خلیفہ ہوں گے، خلیفہ تھی میری امت میں، میرے خلیفہ ہوں گے، ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مقدسہ میں بیان کر دی، اور قسم اٹھا کر فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ تو بخاری میں، مسلم میں تواتر کے ساتھ یہ روایات ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کا دور نبوت ختم ہو چکا، اب دور نبوت و رسالت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب پیروی کرنی ہے تو قرآن کی، اب حکم ماننا ہے تو قرآن پاک کا، اب اتباع کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پابند ہوں گے، وہ بھی قرآن ہی کی پیروی کریں گے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رسالت کو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے تحت وہ بھی سر انجام دیں گے۔ جی میری بات مکمل ہوئی، اب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ سب دوست ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ظفر صاحب آپ بھی؟ اتنی خاموشی؟ اچھا چلیں جزاک اللہ۔ ظفر صاحب کوشش بہت اچھی کرتے ہیں، پر پنجابی دی مثال ہے 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ قرآن کریم میں آپ کے اس عقیدہ کو لے کے کھڑا ہو جاتا ہے بہت بڑا تضاد۔ قرآن کریم کی کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ قرآن کریم جب فرمانا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کو ہم کیا منسوخ کر دیں گے جب وہ آئیں گے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ اور اس وقت جب عیسائی آ کے آپ کے گلے پڑیں گے کہ یہ تو رسول ہمارے ہیں، who the hell you guys are، آپ کون ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک پادری اٹھ کے آ جاتا ہے، کہتا ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہے یہ ہمارے رسول ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ظفر صاحب۔ میں جواب دیتا ہوں، آپ تسلی سے سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پادری بیچارے کی اتنی کیا جرت ہوگی کہ وہ بہت ضرورت ہے ان کی بھائی جان، آپ کو نہیں آ رہی۔ جیزی صاحب ایسے، جیزی صاحب آپ یا تو کہتے کہ اس کو بھی واپس بھیجنا پڑ گیا تھا ابھی نہیں، مجھے آپ بولنے دیں گے یا نہیں بولنے دیں گے؟ اب تضاد جو ہے نا وہ ثابت کریں گے تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں تضاد آپ کی عقل میں ہے نا، تو نہیں آپ سچ سے، لیکن عقل کی بات سیدھا سیدھا تضاد نظر آ رہا ہے۔ رسولوں نے دیکھیں نا جیزی صاحب آپ اس کو رد کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔
یار مجھے جواب تو دینے دو. جی جی دے لیں. مقصد یہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہی گھبراہٹ آپ کی, آپ بولتے ہیں تسلی سے خاموش ہٹ ہوتے نہیں, ہیں. ہنسی آتی میں ہے آپ بول کے فہم میں سے. ہنسی تو حاصل ہے پہلے, چلے اس کا بھی کوئی پابندی نہیں, نہیں. اس کی وجہ نا کہ نہیں ایسا اس کی نہیں, کوئی دلیل سینس نہیں بن رہی. دیکھیں, جتنی جب تعویلیں آپ نے کی ہیں سب غلط کی ہیں. دیکھیں جب دلیل نہ ہو تو بشیرون بندہ. و نذیرون کی آیت آپ نے پیش کی, اس میں کہیں نہیں لکھا نبوت اچھا ختم, آپ نے نتیجہ اچھا نکال دیا نبوت ختم. دیکھیں دلیل جب نہ ہو تو بندہ یا تو ہنستا ہے یا نہیں, دلیل گھبراتا کے ہے ساتھ یا ہنستا بولتا ہے, ہے. تین ہی باتیں ہوتی ہیں نا. دلیل کے ساتھ بھی ہنستا ہے. میں یہ تو دلیل دی ہے نا آپ سے. آپ مجھے بولنے دیں گے. دیکھیں آپ سوال کیا تو جواب سننے کتنی کی دیر آپ ہمت بھی بولے پیدا ہیں کریں. یار, بولے نہیں تو پھر پہلے. سوال کیوں کیا؟ دیکھیں جیجی چلیں صاحب پھر آپ اگر میں بولیں, بولا پھر آپ سوال بولیں. نہیں کرنا تھا آپ نے. اچھا چلیں آپ بولیں پھر. پہلی آپ نے بات آپ تضاد ثابت پہلی کر بات دی کہ جیجی نہیں. صاحب نہیں, ایک آپ نے منٹ. آپ نے ککھ نہیں کیا. جیجی صاحب ککھ نہیں جیجی بھائی تضاد خیر جو ثابت کر گزرا کر لین دو, جوڑ توڑ شاہ جی نو کر لین دو, کیا. لا جی لین ککھ دو نہیں جوڑ کیتا. توڑ. لو جی یہ کرو تہاڈا دیکھو جیجی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بولیں گل ظفر صاحب, آپ شروع دیکھیں. کریں پلیز. اچھا میں کرتا ہوں. تمہاری باتیں ہیں کمزور, تمہیں پھر 3 4 7 بلانے پڑتے ہیں, ان کی تائید لینی پڑتی ہے. دلیل ہونا تو وزنی ہوتی ہے. ظفر لیکن صاحب تسی کیڑا 30 مار کھائے گئے ہو, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, وہ صاحب بتا رہے. اے دیکھو روڑے جاؤ قرآن حقیقت کہہ پاک رہا کی ہوں. آئے, آپ قرآن آپ پاک سے جواب بات دیں. اور ہوتی ہے, تروڑ مروڑ اب کے دیکھیں کسی پھر اور آپ طرف لے نہیں جاتے بولنے ہیں. دے رہے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بولیں تو آپ طنز وہ جملے کسنے لگ پڑے ہیں. جملے تو آپ کس چکے ہیں, میں نے کیا ہاں تو کسے. پھر جواباً تو کسنے پڑیں گے نہیں نا. آپ پہلے کس چکے ہیں. آپ چلیں باہر گئے, آپ آپ شروع پہلے کریں. کس چکے ہیں نا, پہلے نہیں کسنے تھے میں نا نے آپ. صرف اتنا عرض کیا تھا کہ تضاد آپ نے ثابت نہیں کرنا ہے کہ کوئی نہیں نہیں. ہے. آپ تضاد آپ کی عقل میں دماغ میں اس کو نہیں دور نہیں, کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تضاد واضح ہے. قرآن پاک میں کوئی تضاد نہیں ہے. تضاد واضح ہے آپ کی تضاد تشریح کے آپ کے مطابق. عقیدے میں, تضاد جو آپ کے دماغ میں ہے, اس کو جو میں حل تشریح کرنے کی ہم کوشش. کرتے ہیں نا اس میں تضاد وہ نہیں ہے. ہم کون ہیں؟ ہم جماعت احمدیہ ہم عالمگیر. نہ تینوں میں نہ تیروں میں. اور بھائی جان آپ تو اب میرا جواب سنیں. تواڈے تے 72 ٹوٹے ہوئے نے تے اور میرا جڑن جواب دے. سنیں. تین تیرہ والی تے گاڑی کوئی نہیں, اسی بتر ایک والی گاڑی اسی نہیں. تاں اب الگ ہو گئے ہیں تواڈے تو. دیکھیں اب آپ قرآن پاک سے بھاگیں گے, دیکھ لیں نہیں قرآن نہیں, پاک. آپ کو میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے. اور نہیں آپ مجھے نے جو بولنے عرض ہی نہیں کیا دے ہے نا رہے. مجھے بولنے 3 یا تو دینا. 13 اس کا جواب دیا آپ کو. مجھے بولنے تو دینا. آپ ایک نہیں, اسمبلی میں بھی آپ 2 تھے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم 1 تھے. لوری اور لکھا ہوا لوری اور قادیانی گروپ 2 سر گروپ. جی ہم جھوٹ نہیں بولتے, آپ کو جھوٹ اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ مکر کرتے ہیں ہر بات میں. اچھا پرابلم چلیں یہ ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ٹھیک, ہے, اب آپ دیکھتے ہیں مکر کون کرتا ہے. دیکھتے سنیں, اب ٹھیک ہے. سننے کی ہمت ہے. تضاد سننے آپ کی نے ہمت. نا تضاد آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہے. اچھا یار میرا روزہ ہے, میں اتنی کھپائی. آپ اپنی باری پر بولیں, مجھے اپنی باری پہ بولنے دیں. ٹھیک ہے, اگر یہ منظور ہے تو گفتگو کرتے, نہیں تو آپ یہاں پہ ختم کر دیتے. مصطفیٰ گیا, آپ پھر کچھ اور کہہ دیتے ہیں. اچھا پھر آپ بولتے ہیں نا بیچ میں. گزارش یہ ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ میرے موقف کی تائید ہے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, یہ میرے موقف کی تائید ہے. تو ان کی رسالت کا تعین قرآن پاک نے فرما دیا. پھر ان کے آنے کا ذکر بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. والذی نفسی بیدہ, اے میری امت مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے. لیوشکن کے الفاظ, ان قریب نازل ہوں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی قسم اٹھائیں اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے لٹریچر میں بھی بات ہے. میرے آقا مولا قسم اٹھائیں, آپ اس کی معنی کریں جی وہ مسیح آ جائے گا, وہ یہ آ جائے گا. حضور علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا. تو جب میرے آقا نے فرمایا ہے تو امتی کے لیے لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قسم اٹھائی ہے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, وہ اپنی رسالت کی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں. پہلے آپ اصول خود بناتے ہیں, آپ اس کو توڑتے ہیں. جو زندہ رہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی رسالت بھی ہے, جو فوت ہو جائے اس کی رسالت نہیں ہوتی. یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ہے, کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, لیکن کیا ان کی رسالت جاری نہیں ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو میرے محترم جیزی صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور نوید شاہ صاحب, جو آپ اصول بناتے ہیں وہ قرآن سے بنائیے نا. آپ کے سارے اصول قرآن سے متصادم ہیں, قرآن سے ٹکراتے ہیں. میں نے 10 مرتبہ آیت پڑھی ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے ان سے حلف لیا ہے, میثاق لیا ہے کہ دور رسالت محمدی میں صرف ایک ہی کا حکم چلے گا, ایک ہی کی رسالت چلے گی, اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے. اس لیے میرے ہاں تو کوئی تضاد نہیں ہے. اگر آپ کے ہاں تضاد ہے تو آپ اس کو حل کریں, ہمارے ہاں تو کوئی تضاد نہیں, نہ عقیدے میں ہے,
قرآن کی واضح محکم آیات ہیں. اور نزول کی اگر آپ کہیں گے تو وہ آیت میں نے سورہ زخرف کی وَإِنَّهُ جی لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. جی 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 بولیں. معذرت کیونکہ میرا وہ علمی لیول نہیں ہے کہ میں یعنی اس طرح سے ڈبیٹ میں ہوں، لیکن مجھے یہ چیز تھوڑی سی اریٹیٹ کر رہی ہے کہ ایک نبی خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی پہلے ان کو نبی کا منصب ہے، ان کے پاس کتاب ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے، اور آپ ان سے سب کچھ منسوخ کر کے انہیں کہ صرف ایک خلیفہ آپ نے بنا دیا. تو یہ کس طرح سے اور یہ کس اصول کے تحت ہے؟ کیا یہ اصول پہلے بھی ہمیں ملا کہ یہ آپ فرسٹ ٹائم ہی آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا؟ جی میں عرض کروں، جواب دوں. جی جی ایک منٹ ذرا، آپ کا جواب کافی لمبا ہو جاتا ہے. یہی بات میں نوید شاہ صاحب دیکھیں، یہ آپ کو بھی جبر کر رہے ہیں، آپ پر آپ کو بھی حق نہیں 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 ہے. شاہ جی جبر نہیں کوئی نہیں، نہیں ہے. آپ نہیں، ان کا مجھے جواب نوید شاہ بالکل صاحب ویلڈ، دیکھیں، ان کا جیوی سوال صاحب بالکل آپ، ویلڈ ہے. نوید شاہ صاحب آپ ڈکٹیٹر نہ بنے نا. جب نوید شاہ صاحب نے کہا مجھے کہ جواب دوں، آپ مجھے جواب نہیں دینے دے رہے، ان کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ جبر کر رہے ہیں. نہیں نہیں شاہ جی ظفر کسی کی صاحب جنی بھی فریڈم اسی دینے ہیں نا تھانوں اور کو نہیں دیندا. ایویں نہیں، تھانوں کوئی نہیں نہیں، پتہ تسی شاید. کوئی نہیں دینا نہ، قطن نہیں ٹھیک دینا. ہے، تھوڑا آواز چلے، تھوڑا آواز چلے، تسی گلے بند کرو، یقین کرو. شاہ تھوڑے صاحب آواز ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਗਲੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. اس کا جو سوال ختم ہو جائے تو شاہ جی سے میں سوال کرنا نوید شاہ چاہوں گا صاحب بعد کو تو میں. فریڈم آپ دے نہیں رہے. نوید شاہ صاحب نے مجھ سے چلے سوال چلے صحیح پوچھا، جواب دے نا، جواب جی دے شاہ جی جی صاحب جواب نہیں ٹھیک دینے ہے، دے رہے. شاہ جی جی دے 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 لیں دے دے لیں جی دے لیں. دیکھیں نوید شاہ صاحب، پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے چھین لیں، قطر نہیں ہے، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. کوئی ثبوت دیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اصول بنائیں کہ کیا کسی کے زندہ رہنے سے یا فوت ہونے سے اس کی نبوت ختم ہو جائے گی یا جاری رہے گی. اگر یہ اصول بنائیں تو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو گئے، ان کی نبوت جاری ہے. تو یہ آپ نے اصول بنایا کہاں سے؟ نہیں نہیں شاہ جی آپ نے اصول کہا بنے گا، بنایا، یہ ہم نے نہیں اصول بنایا، بنے یہ گا ان ان کے کے پاس آپ لوگوں نے اگلی، ان بنایا کے ہے. پاس شریعت آ گئی نا، یا ان نہیں کے پاس نہیں، شریعت نیکسٹ آ یہ گئی. اب حضرت محمد صلی نوید اللہ علیہ وسلم کے بھائی، بعد شریعت تو ہے یار کوئی وہ نہیں. جواب نہیں، دیکھو، یہ جواب ہی جو نہیں دینے دیتے. اصول کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ تو انہوں نے بنایا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے. کنہوں نے ہم بنایا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے جو آئے گا. نہیں نہیں، ہم اب کہتے میں آپ جواب لوگ دیتا ہوں. انکار کرتے ہیں کہ نبی نہیں ہوں گے وہ. میرا جواب ریکارڈ آپ سے میں کر ابھی لیں. پوچھتا ہوں، آپ سے میں ابھی میرا پوچھتا ہوں جواب شاہ صاحب، میرا جب حضرت جواب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی ہوں گے؟ اوان صاحب، یہ سوال آپ کے بچے سے لے کر بوڑھے تک آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے. میں نے اس کا کئی اچھا چلے مرتبہ آپ جواب مجھے، دیا. اچھا چلے رٹا، اچھا اب آپ آپ اس کا مجھے یہ ریکارڈ بتا کریں، دیں. اوان بھائی ایک مجھے اس کا جواب لیں دے پلیز میرا پلیز جواب پلیز. ریکارڈ کریں، آپ میرا جواب
आ रहा, मैं उसी मुल्क में हूँ जहाँ पे सब कुछ हो भी रहा है। आप एक ऐसे नबी को जिनके ऊपर शरीयत भी मौजूद, किताब मौजूद, उम्मत मौजूद, नबी नबूवत का दर्जा मौजूद, और आप उनको बिल्कुल जीरो करके कहते हैं कि जी ये बंदा फलां नबी का या अगले नबी का जो है वो उम्मती बन जाएगा। ये तो सेम, मैं अगर इसको मिसाल दूं अपने अपने बाबा के साथ, तो एक दफ़ा पाकिस्तान में ना रूल आ गया कि जिन्ने सीनियर ने ना DSP रैंक या SHO रैंक, वो सारे ने सिपाही बना दो। आप बिलीव करो कि बाबा ने वो यूनिफॉर्म पहनना पसंद नहीं किया था सिपाही वाला, क्योंकि एक बंदा, एक वैल्यू है उस बंदे की, और उसने 30 साल गुजारे हैं DSP से एकदम सिपाही, और बाबा ने वो उसको चैलेंज कर दिया था कोर्ट के अंदर कि ये आप लोग बेहरमती कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम लोग नौकरी छोड़ दें। ये मेरे बाप थे जिनको अपने फूल उतरे मंजूर नहीं थे, और आप कह रहे हो कि जी एक नबी जिनके पास शरीयत, किताब, हर चीज मौजूद है, वो अल्लाह ताला के आगे ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ताला ये कैसा इंसाफ है कि मैं सब कुछ, मैं बेहतरीन हर चीज करके गया हूं, और ऐसा कौन सा काम रह गया है जो वो नहीं कर पाए, और कौन सा काम ऐसा है जो हमारे आका से नहीं होया जो हजरत ईसा ने कर सका। जी, सवाल आपका मुकम्मल हो गया। मुझे इसको काइंडली, मुझे नहीं हजम हो रही है चीज। जी मैं जवाब देता हूँ। जी, हजम करना तो वो अल्लाह ताला का काम है, बाज़ औक़ात बंदे को नहीं हजम होता, बीमारी हो जाती, कोई मसला नहीं, उसका इलाज आहिस्ता आहिस्ता होता है। अल्लाह करे बीमारी हो जाए, लेकिन मैं अच्छा जवाब सुने ना, देखें जब ये तब होता है मोहतरम नवीद शाह साहब, जब बंदा कुरान पाक से दूर हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, मैं यार आप मुझे जवाब तो देने दो, जवाब तो देने दो। जी दे रहे, इल्जाम ना लगाए, इल्जाम नहीं, आपकी नहीं बात कर रहा, जनरली कर रहा हूँ। ये मुगालते दिमाग में फतूर ये तब आता है जब बंदा कुरान पाक नहीं पढ़ता। ये मसले का हल कुरान पाक ने हल फरमा दिया, बल्कि आलम अरवा में अल्लाह ने हल कर दिया। अब आपने मुझे खलीफा दिखाना है, कोई और नबी इस तरह से मेरी अर्ज सुन लेना। पहली बात तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जो रिसालत है वो आफाकी है, आलमगीरी है, ये ज़हन में रख लें, वो जो मैंने आयात भी पढ़ी है। अब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम अंबियाए कराम से जो मिसाक लिया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। आप आपने अपने बाबा की जो बात की है वो एक दुनियावी मामलात हैं, वो क़ियास करते रहें, लेकिन हमें कुरान पाक से तालीम देनी है, रहनुमाई लेनी। अंबियाए कराम में ना तो कोई हसद है ना कोई बुग़्ज़ है, वो आपस में भाई हैं, और हदीस पाक में भी है कि तमाम अंबियाए कराम एक दूसरे के भाई हैं। और फिर देखिए कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिसाक लिया गया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। दरअसल आप ये एतराज़ फिर अल्लाह ताला पे कर रहे हैं कि अल्लाह ने ये मिसाक क्यों दिलवाया कि जब मेरा रसूल आ जाए तो फिर तुमने उस पर ईमान भी लाना है, उसके दीन की मदद भी करनी है, उसकी मदद करनी है। अब अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर नबियों को तो कहना चाहिए था, मौला हम अपनी मदद खुद करेंगे, किसी और की मदद क्यों करेंगे। नहीं चाहिए, लेकिन खलीफा का मेरे पास मैं आता हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। खलीफा का लफ्ज़ तो हदीस में है ना, वो मैं हदीस में सुना दिखाता हूँ आपको। अब आगे देखिए अंबियाए कराम ने क्या कहा, क़ाला, सुनिए तवज्जो से, ये जो आप जितनी बात कर रहे हैं ना वो कुरान के खिलाफ बात की। नबी शाह साहब आपका सवाल, क़ाला अक़ररतुम, अल्लाह ने फरमाया ऐ नबियों क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, इस पर मेरा भारी बोझ भी लेते हो। क़ालू, सारे अंबिया ने अर्ज की अल्लाह ताला की बारगाह में, अक़ररना, अल्लाह हम इकरार करते हैं। क़ाल फ़शहदू, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिर गवाह हो जाओ। व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन, मैं भी गवाहों में शामिल हूँ। तो मेरे मोहतरम, ये जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना, उनके दीन की मदद करना, ये पाबंद खुद रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। मैंने यही तो आप साथियों से आपसे अर्ज किया था कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात पर करेंगे, अपना जो अकीदा गढ़ा हुआ है उसके मुताबिक आयात को डालने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, आपको तजाद नजर आएगा। लेकिन अगर कुरान पाक को कुरान पाक समझकर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसके मौका पर करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। व रसूलन इला बनी इसराइल, वो भी कुरान फरमा रहा है। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, वो भी कुरान फरमा रहा है। तो जो मोमिन होगा वो कुरान
کی وہ بات بھی مانے گا، یہ بھی بات مانے گا۔ مومن یہ نہیں کرے گا کہ ایک آیت مان لے گا اور دوسری چھوڑ دے گا۔ پورا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نبیوں اس کی پابندی کرنا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان اور عظمت ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سارے انبیاء کرام امتی، آپ کے لٹریچر میں لفظ امتی دکھاتا ہوں سارے انبیاء کا، آپ کس میں ایک طرف لگے یا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہونے سے نبیوں کی شان گھٹ جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹ جائے گی؟ معاذ اللہ، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ بقیہ آخری بات یہ عرض کروں گا کہ جو لفظ نبی اللہ ٹائٹل جب ملتا ہے نبی کو تو وہ ٹائٹل رہتا ہے۔ حدیث شفاعت دیکھیے، قیامت کے دن آدم علیہ السلام نبی اللہ، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام نبی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ۔ حدیث شفاعت میں آپ کو دکھاتا ہوں، کنز دوسرا مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو قیامت کے سب کے ساتھ نبی اللہ رسول اللہ، تو کیا ان کی اس وقت رسالت چھن جائے گی؟ یہ ان کا دور نہیں ہوگا؟ رسول اللہ تو ٹھیک ہے، ایک منٹ سارے شاہ صاحب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی میں جواب دیتا ہوں۔ قیامت کا نہیں مجھے میں نے جاننا، قیامت کا مجھے کوئی اس وقت نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بس یہ بتائیں۔ جی بالکل، جی بولے۔ ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اب کیا نہیں عوان صاحب، میں نے کہیں نہیں کہا کہ وہ نبی نہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہوں گے؟ جی بالکل۔ تو یہ ختم نبوت پھر کدھر کی؟ ہاں میں وہی بتاتا ہوں نا، یہی تو سمجھ جاتا ہوں۔ نہیں شاہ جی ایک منٹ، اس سے پہلے یہی تو دیکھیں نا، ابھی سوال کیا ہے عوان صاحب نے، جواب شاہ جی آپ نے کہا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ، آپ نے مجھے خلیفہ اللہ کا تو نہیں بتایا۔ خلیفتی ہے حدیث پاک میں حضور نہیں، آپ نے کہا کہ جی وہ خلیفہ ہوں گے نبی۔ ہاں بالکل، لیکن آپ نے ابھی جتنی بھی مجھے حدیثیں یا آیتیں یا جو بھی کچھ کوٹ کیا ہے وہ نبی اللہ کے بارے میں کی۔ خلیفتی والا ابھی نہیں شاہ جی، نہیں، نبی ہونا اور خلیفہ ہونا فرق ہے۔ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے شاہ جی آپ کو لگتا ہے نا؟ میں عرض کرتا ہوں، میں جواب سنیے۔ اس کا مطلب ہے اچھا میری بات سنیں، جو نبی ہے ویٹ تو کر لینا شاہ جی، ویٹ تو کر لینا۔ جو نبی ہے وہ اس کا مطلب ہے آج کے دور میں مرزا مسرور صاحب، میں اب کیا لفظ یوز کروں کہ وہ یعنی میرا تو وہ زبان پہ اطلاع آ رہی ہے۔ نہیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ زیادتی کر رہے ہیں نا پھر۔ نہیں، یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ لگا۔ اچھا دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ آپ نے جو شاہ صاحب کو بہت بڑا جنازہ نکال دینا، آج شاہ صاحب کو جواب دینے دیں پلیز، انہوں نے آج جنازہ نکال کے رکھ دینا ہے، جنازہ رکھ دینا۔ واہ جی، او یار یہ سوال کوئی پہلی دفعہ کر رہے ہو؟ پچھلے 10 سالوں سے یہی سوال کر رہے ہیں۔ آپ نوید صاحب کا جواب دیں پلیز، مہربانی۔ میں جواب دیتا ہوں، آپ کا دوں، نوید صاحب کا جواب دوں؟ کس کا جواب دوں؟ آپ نے ابھی جنازہ نکالنا، نہیں ایسا نہیں، دعویٰ نہ کیا کرو۔ پلیز ایک منٹ ذرا نوید صاحب کا جواب پوری طرح دے دیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ خلیفہ، پہلے انہوں نے نوید بھائی نے کہا ہے، انہوں سے سوال کیا کہ وہ خلیفہ کا رتبہ کم ہے، نبی کا رتبہ زیادہ ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اب جواب دیکھو، آپ سب کو ایک دوسرے سے مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے نا۔ نہیں شاہ جی، میں الحمدللہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے شاہ جی، میں نے کسی کو بھی کوڈ نہیں کیا، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ دیکھو جو مجھے صرف اس بات کا، مجھے یہ چیز ہضم ہی نہیں ہوئی کہ آپ ایک نبی کو اٹھاتے ہو، اٹھا کے جس مرضی ٹائٹل پہ اس کو فٹ کر دیتے ہو۔ جو کنفیوز کمیونٹی، اب دیکھیں عوام سب اور پیج پر ہیں، یہ جو چیف صاحب ہیں یہ اور پیج پر ہیں، ڈاکٹر صاحب اور جی، آپ میں جس پیج پہ میں ہوں نا، آپ پہلے مجھے کلیئر کر دیں، پھر دوسروں کو خاموش رکھیں گے آپ؟ دوسرے بالکل خاموش ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں سارے خاموش ہیں۔ اگر بولیں گے تو پھر اس کا مطلب کنفیوز۔ جی آپ مجھے پلیز اس کو کلیئر کر دیں۔ کریں، سوال کریں، سوال کریں۔ میں نے کر تو دیا آپ سے، پھر کریں۔ شاہ جی آپ نے کہا مجھے کہ جی حضرت عیسیٰ کو خلیفہ بنا کے بھیجیں گے، جی ایسے ہی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس شریعت موجود ہے، کتاب موجود ہے، اپنی ان کی عوام موجود ہے جو ان کو پوچھتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس۔ یہ کیسا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی سے اٹھاتا ہے، اور آپ جس ٹائٹل پہ آپ کہہ رہے ہو، فٹ کر رہے ہو کہ جی خلیفہ بنا کے نیکسٹ نبی کا بھیج دیتا ہے، تو ان سارے ٹائٹلز کا کیا بنے گا جو ان کو پہلے سے دے دیے گئے ہیں؟ اور جب کہ قرآن میں کلیئر فیصلہ ہے کہ رسول علی بنی اسرائیل، کہ وہ تو رسول ہیں۔ قرآن نے اگر خلیفہ لکھنا ہوتا تو مجھے قرآن نے کہنا تھا نا کہ جی اگلی نسل میں یا اگلے دور میں
انہوں نے خلیفہ بن جانا ہے۔ ہوں۔ مجھے قرآن آج بھی آج کے دن بھی مجھے قرآن کہہ رہا ہے، اور روزے قیامت والے دن بھی قرآن مجھے کہے گا کہ یہ تو رسول ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے یہ خلیفہ ہے۔ بات ہوگی اب خلیفہ ہونا اور رسول ہونے میں آپ کو لگتا ہے یا تو آپ کو فرق موجود نہیں، پتہ نہیں ہے، یا آپ اس فرق کو چھپا رہے ہو میرے سے؟ جی نہیں کوئی نہیں، بات ہوگی تسلی صاحب۔ دیکھیں میں نے آپ کا تسلی سے سوال سنا۔ دیکھیے قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ پوری انسانیت کی طرف رسول ہے، یا تو مجھے آپ یہ آیت دکھا دیں، نہیں ہے۔ پوری انسانیت کی طرف رسول فقط ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ تو میری تائید کر رہے ہیں، وہ دراصل مجھے بولنے کی بجائے آپ خود میری جگہ بول رہے ہیں کہ وہ رسول الی بنی اسرائیل، اور ان کا دور گزر چکا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اور اگلی اسی آیت میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہم مکمل قرآن لیں گے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دور کا تعین قرآن نے فرما دیا، پھر ان کے رفع کا ذکر بھی قرآن نے فرما دیا، پھر ان کے نزول کا ذکر بھی قرآن نے فرما دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اماماً مقسطاً بھی فرما دیا، عدلاً حکماً بھی فرما دیا، اور خلیفہ تی بھی فرما دیا کہ وہ امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب آپ کا یہ کہنا، آپ یہ بار بار جو آپ کے جہاں سے آپ اٹکے ہیں، تو یہ اعتراض آپ اللہ تعالیٰ پہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے نبیو جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں تو میرا پیارا رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ اعتراض تو تم قرآن پہ کر رہے ہو نا، یہ تعین تو قرآن نے کیا وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اس کی مدد کرنی ہے۔ اب آپ ابھی تک جتنی گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اپنا جو ہے راستہ وہ چھوڑ کر، راستہ نبیوں کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ اسلام ہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی پہلے ایز اے رسول کے لگائی گئی، نبی ہونے کے باوجود حضور کی امت میں آ کر وہ حضور کی امت کے اندر خلیفہ کے طور پہ کام کریں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ڈیوٹی ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، نہ میری خواہش پر عیسیٰ علیہ السلام نے چلنا ہے۔ ابھی ایک ساتھی نے کہا جی پادری آئیں گے تو آپ کا گریبان پکڑ لیں گے۔ بھئی کیسے پکڑیں گے یہ ہمارا گریبان پادری جو ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی توحید کے قائل ہیں۔ اگر پادری جو ہے وہ جو راستے پر چل رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں بھی درست کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، نہ تو قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، نہ کوئی حدیث پاک پڑھتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنے ذہنوں میں جو کچھ آپ کے تضادات ہیں وہ آپ معاذ اللہ قرآن پاک پر لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دیتا ہوں۔ اب آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ تو میرے موقف کی تائید ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، وہ دور گزر چکا، اب دور کس کا ہے؟ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، حضور فرماتے میں آگے اور میرا فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاء، اب ایک ہی رسول ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہی کا دور ہے، انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اس میں نہ کوئی تضاد ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں۔ جی شاہ جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایک امت کے لیے آئے تھے، تو کیا وہ امت ناپید ہو گئی؟ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے تمام ذرا شارٹ دینا۔ نوید صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پوری امت کے لیے نہیں آئیں گے۔ میں نہیں انور بھائی نہیں، پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک آپ کے تضادات شروع ہو گئے نا۔ میں نے جو جملہ امان صاحب جو بات میں نے نہیں کہی وہ میرے، میں تو آپ کو تو پکڑنے لگا آپ نے کہی ہے، میں ابھی آپ کو نہیں، میں نے کیا کہا بتائیں، شروع میں کہا تھا کیا کہا تھا؟ بولے کیا کہا تھا؟ عوان بھائی صرف ایک منٹ پلیز۔ بولے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایک امت کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ایسی ہے کس امت کے لیے؟ ان کی امت جو آپ نے کہا ہے ورسول، پوری آیت پڑھے نا، ورسول، آپ نے وہی کہا نا کہ وہ اپنی امت طرف سے نہیں نا۔ نوید صاحب آپ نے، عوان صاحب نے، دیکھیں پتہ کیا ہو رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کے دیکھیں جی آپ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں قرآن پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، اچھا جی میری بات سن لیں، آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آئے ہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے ایک ٹولہ کہہ لیں، ایک امت۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نوید شاہ صاحب، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا چلو سمجھائیں، صاحب کو سمجھ آئی ہے نا، آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں آپ سمجھائیں۔
میں کچھ اور کہتا ہوں، آپ اس کو بدل کے اپنے طور پر اپنے الفاظ میں بتانا چاہتے ہیں، یہ زیادتی ظلم ہے آپ کی طرف سے۔ نہیں شاہ جی آپ سمجھائیں، اب امان صاحب کی جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق بات جی امان صاحب کو دوبارہ ریپیٹ کریں۔ میری عرض سنیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی دو فیزز ہیں، ایک ان کی ڈیوٹی بطور رسول کے، وہ گزر چکا دور، و رسول کس کے رسول تھے وہ؟ کس کے رسول تھے؟ بنی اسرائیل۔ اچھا اب اگلی زندگی میں آ جائیں، نہیں پہلے بات تو مکمل کرنے دیں مجھے۔ اب اگلی زندگی میں آ جائے نا، اب وہ طے ہو گیا نا۔ عوان صاحب آپ بولیں گے یا نوید شاہ صاحب بولیں گے؟ اب دو بندے اور، نوید شاہ صاحب مشرق کی طرف جاتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، آگے کرو ذرا۔ نوید شاہ او تو 100 باری ریکارڈ کر لے، کی مسئلہ ہونا یار، اللہ دے بندے اب مینوں ڈرا رہے ہیں۔ شاہ جی کرو نہیں او امین صاحب مینوں ڈرا رہے ہیں، اللہ دے شاہ بندے۔ جی پلیز بات کریں۔ تسی 100 بھی ہو جاؤ، میری گل سنو، تسی 100 بھی آ جاؤ نا تے مینوں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شاہ جی میرا جڑا بات عقیدہ کریں ہے آپ، نہ تہاڈی وجہ نال متاثر ہونا نہ کسی اور وجہ نال متاثر شاہ جی ہونا۔ بات کریں، کچھ نہیں ہوا، بات کریں آپ، بات کرائیں نا، بولیں، سوال کریں میں کر تو دیا کتنی دفعہ یار۔ کروں، وہ عوام صاحب بیچ میں بولتے ہیں ایک بندے کا تعین کر، وہ اور وہ مشرق کی طرف کھینچتے ہیں، آپ مغرب کی طرف، ایک طرف آپ دونوں کنفیوز ہیں۔ اور شاہ جی میں وہ اور بات کرتے ہیں، آپ اور بات آپ کرتے نے ہیں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، ہاں بالکل۔ اور حضرت عیسیٰ جو ایک ٹوٹل ایک آپ اپنے جواب سنیں، اب جواب قبیلے کے لیے، اپنے ٹولے کے لیے، یہی ہے جواب نا؟ سنیں، نہیں ٹولے کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اچھا چلو جی، جو امت کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اب میں سمجھاتا ہوں، اب آپ مجھے نہیں ویٹ کر اگر لینا تو اللہ کا خوف ہے آپ لوگوں میں اور آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو شاہ جی، میں قسم خدا کے سمجھنا چاہتا ہوں۔ عوان صاحب آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ ویسے ہی ہیں؟ شاہ جی یہ زیادتی نہ کیا کرے یار، جی آپ میرے سے مخاطب ہے نا، مجھے اس کو کلیئر اچھا، پھر عوان صاحب نہیں بولیں گے، اب عوان صاحب بولیں گے تو پھر پرابلم ہوگی۔ اچھا سنیں جی، دیکھیں اپنا محترم نوید شاہ صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کا تعین، ان کے دور کا تعین قرآن مجید نے فرما دیا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، یہ ان کے دور رسالت کا تعین ہے۔ جب میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اب کسی کی نہ رسالت ہے نہ نبوت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اور پھر جی پہلے حضرت عیسیٰ کو کلیئر کریں، جی میں وہی بتا آگے جانا ہے، وہی بتا رہا ہوں، پہلے یہ سمجھ لے نا کہ ہمارا عقیدہ اور تصور کیا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، حضور کی رسالت شروع ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی 81 میں سارے نبیوں کو پابند کر دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اقرار لیا گیا، اور اس میں قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اب جب دوبارہ وہ نازل ہو رہے ہیں تو اپنی رسالت ان کی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ اب چونکہ وہ رسالت محمدی میں آ رہے ہیں تو وہ پابند ہوں گے کہ وہ رسالت محمدی ہی کا اظہار کریں گے، ان کی اپنی رسالت کا وہ اظہار بھی نہیں کریں گے اور اعلان بھی نہیں کریں گے۔ پابند ایز اے ٹائٹل کیا ہوں گے پابند؟ میں نے تو پہلے عرض کر دی، آپ اس وقت بھی نبی اللہ، 2026 میں بھی نبی اللہ، 2030 میں بھی نبی اللہ۔ آپ نے خلیفہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ خلیفہ بھی ہیں، بالکل خلیفہ بھی ہیں۔ نہیں بھی ہیں، نہیں شاہ جی یہ نہیں، کیا مطلب؟ نبی اور خلیفہ میں فرق ہے، آپ کو نہیں سمجھ حضور علیہ السلام نہیں، ایسا نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا پھر اپنی خواہشات پر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا مطلب ہوا؟ آپ بتائیں، حضور کی مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شاہ جی یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے خلیفہ، آپ نے لفظ یوز کیا خلیفہ۔ دیکھیں آپ خلیفہ اس طرح سے ایک نبی کو خلیفہ کر میں نہیں بنا رہا، دیکھیں یہ بھی اصول کس نہیں سمجھ لگی، دیکھیں یہ بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ خلیفہ میں کیوں بناؤں گا بھائی؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خلیفہ تی فرمایا ہے کس جگہ پہ؟ یہ آیت حدیث بتائیں پاک میں۔ شاہ جی حدیث میں تو پھر کانفلکٹ آ گیا نا میرا اور آپ نہیں کا۔ کانفلکٹ کیسے کانفلکٹ ہے؟ شاہ جی میرا اور آپ کا کانفلکٹ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام میثاق، دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام شاہ جی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنا دیا، ایک نبی کو اٹھا کے خلیفہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔
کیونکہ آپ کے ذہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے نا، حضور کی شان سیم اسی طرح سے جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کا بھی کوئی ذکر قرآن میں نہیں دیا ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے نا نوید اب بھائی موضوع وہ بدلے، دیکھا موضوع بدلے نا، نہیں ایک منٹ ظفر بھائی، موضوع بدلے نا، خلیفہ نوید بھائی جب انہوں نے کہہ دیا، نوید بھائی جب انہوں نے کہہ دیا ظفر صاحب نے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بات وہ کلیئر کر گئے نا کہ وہ نبی اللہ ہوں گے. میں وہی کہتا کہ جب نبی اللہ ہوں گے تو آگے وہ پھر بات لیکن جیزی صاحب یہ میں اب کہہ رہا ہوں خلیفہ ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا وہ خلیفہ ہوں گے. ہاں تو خلیفہ ہوں گے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ نبی خلیفہ بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے. دیکھیں پھر میں کر رہا ہوں، سنیں میرے جواب سنیں. جواب لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے ظفر صاحب کہ اگر وہ نبی اللہ ہوں گے تو قرآن کریم بہرحال ان کو محدود کر رہا ہے بنی اسرائیل تک، ٹھیک ہے، ان کی رسالت کو کر رہا ہے. ہاں ان کی رسالت کو کر رہا ہے نا، تو بات تو سیدھی سی ہے، یہ دیکھیں آپ اس کو رد نہیں کر سکتے نبی نا. اللہ ہونا، دیکھیں نبی اللہ ہونا اور ہے اور ان کا دور نبوت و رسالت ہونا اور ہے، یہ فرق ہے اس میں. یہ دیکھیں نا، یہ اب اپنی خواہشات کو اب یہ شاہ جی کہاں سے آ گیا؟ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یا تو آپ میں سے کوئی نہ تو آیت قرآنی پڑھتا ہے نہ نہیں، قرآن پڑھتا ہے. آپ کو آیات قرآنی پڑھ کے سنائی ہیں؟ ہاں کہاں کس نے سنائی؟ آپ کو ہم گیتا سے بات کر رہے ہیں پہلے؟ نہیں پتہ کیا نہیں عجیب بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا کس سے. ہم نے تو رسول اللہ بنی اسرائیل قرآن کریم سے بتایا ہے. تو وہ تو میرے موقف کی تائید کر دی آپ نے. کوئی تائید نہیں ہوئی، بالکل کر تو آپ کے موقف کو رد کر رہے ہیں. یہ آیت چڑھاتے ہیں اپنی مرضی سے، دور رسالت کا تعین کر رہی ہے، تعین کر رہی ہے. وہ تو ابھی تا قیامت ہے قرآن. آپ کو میں نے کہا لے آپ، ٹھیک ہے، کمال میں نے آپ کو 10 دلیلیں دی ہیں اور میں نے تو نہیں کہا لے، مجھے کر دی ہے. کوئی ایک بھی دلیل یا کوئی ایک بھی بات اس حساب سے نہیں ہے. نوید کا سوال تو ابھی تک ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. میں نے جواب دیا نوید کو بھی، پتہ نہیں کہاں دیا ہے. کوئی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ میری بات اللہ بھی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، کوشش اپنی اچھی کرتے ہیں، کرتے رہیں، شاید ہو جائے کوئی جوڑ لگ جائے. آپ کے بھی جملے کی ضرورت پڑ گئی نا آپ کی برانڈ کو. اب جازی بھائی کے ساتھ آپ نے کرنی ہے. نہیں آپ سب کو ضرورت پڑ چیف صاحب یار ایک منٹ ذرا، چیف صاحب معذرت ہے، جازی بھائی آپ نے کرنی ہے بات. میرے خیال میں آپ کون جی نوید شاہ صاحب اب آپ کے دوسرے دوست آ گئے. 31 مریم آیت 31 میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر جگہ نبی اور نبی ہوں. کہاں ہر جگہ میں جہاں کہیں بھی آپ اس کو کہاں چلے آپ کو چلے ایک منٹ مجھے دکھا دیں سورہ مریم آیت 31 کھولیں ذرا. بولے آپ نے بتانا ہے کہاں ہر جگہ نبی ہوں، بتائیں. یہ ایک منٹ ذرا کوئی دوست کھولتے ہیں ذرا. نہیں اب دیکھیں آپ قرآن پاک کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں. نہیں کوئی ظلم نہیں ہے، میں نے صرف عرض کیا ہے کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں. پڑھنا کوئی ظلم نہیں ہے، ایسے نہ کیا کریں ظفر صاحب. بتائیں پڑھنا. اچھا قرآن پڑھنا ظلم ہے؟ نہیں، غلط معنی کرنا ظلم ہے. غلط معنی آپ جو کر رہے ہیں، اپنے حاشیے چڑھا رہے ہیں، وہ ظلم ثابت کریں. ثابت کیا 10 دفعہ. آپ نہ مانے وہ الگ بات. ابھی آپ نے وہ جو مین صاحب ریکارڈنگ رکھی ہے، نہ مانے وہ الگ بات ہے. اب آپ بتائیں مجھے آیت بتائیں قرآن پاک قیامت ہے کہ میں ہر جگہ نبی ہوں. رسول علی بنی اسرائیل تا قیامت. رسول نہیں ہوتا، رسولن ہے وہاں. رسولن علی بنی اسرائیل تا قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ مریم کی 31 ہے، میں عربی تو نہیں پڑھوں گا، اردو پڑھ دیتا ہوں اگر. جی پلیز، بہت اس شکریہ. نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. نبی آخر میں آ رہا ہے جی آگے بس. اس کے بعد پھر دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے 32. 32 پڑھیں، 32 بھی پڑھیں. جی محض مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہ میں ہوں اور مجھے نماز کی اور جی جہاں کہیں میں ہوں، ہاں جی ہمیشہ کے لیے. ابھی تو میں نے ادھر آنا تھا، ابھی تو میں نے وہ مساق کا معاملہ اس پہ میں اسی لیے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے ظفر صاحب کہ قرآن کریم سے بھاگنے کی کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ جب بھاگنے کی ہر طرف سے آپ کو ڈائلاگ، مطلب آپ کے ڈائلاگ شروع ہو گیا. دیکھیں نا، ڈائلاگ نہیں، جہاں کہیں میں ہوں. آپ کی کمیونٹی کے ڈائلاگ سورہ ڈائلاگ بازی آپ کر رہے ہیں. نہیں بھاگ گئے، جواب نہیں آیا، نہیں کیا. آیت کریمہ پہ بات کر لیں. اب آپ میں خاموش میں جواب دیتا ہوں. آیت کریمہ پہ بات کر لیں. چپ کرے کہ بات کروں گا نا. آیت نمبر 32 کی وضاحت کر دیں. ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو بھی انبیاء کرام ہیں، جب ان کو نبوت ملتی ہے تو وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دور ہوتا ہے، وہ اپنے دور میں. اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے
تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ان کے آنے کے بعد ان کی نبوت بھی جاری تھی وہاں پہ؟ بالکل جاری. عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی نبوت کے بعد جاری ان کی. ان کا درجہ کی بھی جاری ہوگا کبھی. ابراہیم علیہ السلام کی بھی جاری. نہیں شاہ صاحب آپ غلط جا رہے ہیں. شاہ صاحب آپ سے پھر بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ مغر جاتے ہیں میرے کنفیوز ہے. سوری شاہ صاحب ایک جیسی بھائی سوری سورہ مریم 31 کی آیت میں اس نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی. یہ جو کتاب ہے یہ کون سی عطا کی؟ انجیل ہیں؟ انجیل مطلب تورات نا؟ انجیل تورات انجیل شاہ صاحب تورات آپ کو کیا ہو گیا شاہ صاحب؟ شاہ صاحب عمر کا تقاضا ہو گیا. او شاہ صاحب یہ تورات کا ذکر حضرت عیسیٰ تورات کی تصدیق کرنے آئے تھے حضرت موسیٰ کی. تصدیق اور ہے عطا کرنا اور ہے دینا اور ہے. تو وہ تورات میں پڑھانے آیا ہوں نہ کام کرنے آیا ہوں. انجیل تو الہامی کتاب ہے ہی نہیں. Oh my God. اچھا اس سے پہلی سنو بھائی اس سے پہلی والی آیت کا میں ترجمہ پڑھ دوں. جو سنبھالنا آپ نے پہلی والی آیت کا میں ترجمہ میری بات سنو تم مجھے نہیں اندازہ اتنے جاہل بھی لوگ. شاہ جی صرف ایک منٹ معذرت. کیا صاحب تسی ہلے نا دوبارہ نا ایک باری میں صرف نوید شاہ دی خاطر ٹائم دے رہے ہاں تواڈے نال ہن تواڈی جہالت مینوں سننی پے. سر جی تہاڈی جہالت دی انتہا کوئی نہیں. میں تانوں کہہ رہا ہاں سنو شاہ جی آیت تسی پہلے گئے نا آیت سن لو. جو پہلے کہے گا وہ دوبارہ سن لے گا. اللہ بات سنو یار. اس نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. نیز مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہیں میں ہوں اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ ہوں. ہاں جی بابا جی کی کہندے صاحب آپ ایسا کریں یہ جو عوان صاحب ہے نا عوان صاحب آپ ایسا کریں نہیں شاہ جی اس کا بتائیں نا جب تک میں زندہ ہوں. آپ سورہ مائدہ کی پھر کھولیں 46 وہاں پہ مجھے بتائیں. یہ دیکھیں موضوع بدل رہی ہے. انور بھائی جب تک میں زندہ ہوں انور بھائی 2 منٹ ویٹ کر لیں. جی یہ دیکھیں جب تک میں زندہ ہوں. شاہ جی کیا کہتے ہیں کیوں لڑ رہے ہو یار لڑو تو نہیں شاہ جی نہیں لڑا. عوان صاحب آپ کو چپ کر زکوٰۃ کٹھی ہوگی یہ بھی سوال کرنا. عوان صاحب آپ کو مغالطہ لگا سورہ مائدہ آیت نمبر 46 وقفینا. دیکھیں موضوع نہ بدلیں. موضوع نہ بدلیں کر لینا. تین اکٹھے بول دیو میں ان کلہ کی کرا تواڈے موضوع نہ بدلو کلیئر کرے نا. وقفینا علی آثار. دیکھا موضوع بدل گئے یہ سورۃ مریم کو کیوں نہیں کلیئر کیا؟ نہیں موضوع بدل گئے ہیں. او یار عوان صاحب دی تصحیح کر لا. موضوع بدل گئے ہیں آپ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی ہے عوان صاحب. بنی عیسیٰ ابن مریم اس کے بعد کیا انجیل ادھر انجیل لکھی ہوئی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ نکالے سورہ مائدہ آیت نمبر 4. رات ہی لکھ رہا آخر میں پڑھے آخر استغفر اللہ شروع سے پڑھے استغفر اللہ Oh my God. اچھا یار بیک ٹو دا ٹاپک. نہیں دیکھو یار عوان صاحب لگاؤ جی یہ دیکھیں بیک ٹو دا ٹاپک. بڑی سکرین کرو جی عوان صاحب کی بڑی سکرین کرو اور موضوع سے فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب آپ مائدہ کی 46 لگا لیں. مائدہ کی 46 لگا لیں. ہاں جی لگی ہوئی ہے نا 46 ہی لگی ہوئی ہے. یہ لیں یہ کدھر ہے؟ یہ کون سی سورت ہے؟ 46 نہیں ہے تو کیا ہی المائدہ کی. اس سے آگے چلیں آگے. ہاں جی اس سے پیچھے کیا گیا اور نہیں اللہ دے بندے نہ شور نہ کر. پیچھے صبر تے کر یار صبر تے کر. پچھلی آیت لگا اس سے پیچھے آیت لگائیں. نہیں شاہ صاحب اس آیت پہ رہنا. ادھر کیا بات ہو رہی ہے؟ ادھر کیا اللہ تعالیٰ کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تصدیق کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ جو سورہ مریم جو ہے نا وہ ادھر آپ نے کہا تھا نا انجیل ہے قرآن ہے. یہاں پہ تو قرآن یہ دیکھیں عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس کے مصداق کے طور پہ جو تورات میں سے اس کے سامنے تھا. آگے پڑھو اس نے تصدیق اور ہم نے اسے انجیل عطا کی. ہاں پھر تورات کیا نازل خود پڑھ رہے ہو انجیل عطا کی. دیکھو
तो रात ओ यार इंजील ऊपर छुपा क्यों रहे ऊपर, अब बोलो। छुपा मैं नहीं रहा, तो रात को क्या फिर करेंगे आप? और तौरात तो मूसा अलैहिस्सलाम पर आई ना, तो वो हजरत ईसा किसकी उम्मत में थे? उन्होंने अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने क्या कहा कि मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, अवान साहब मौजू तस्दीक पे करने रहें। वाला हूँ। आपको अवान साहब मौजू पे आए, अमान जो साहब असल आप मौजू है उस पे बात अमान करें ना। साहब यार आप लोग पढ़ते क्यों नहीं? आप कहाँ कौन आपका शुरू हो गया। मैंने किस जमात से आपका अमान साहब आपका किस जमात से ताल्लुक है, किधर पढ़ते हैं? ये लिखा हुआ वो छुपा आता ही ना, ये लिखा हुआ क्या तो 2 मिनट ठहर यार उस बंदे की। अमान साहब आप शाह जी फिर हुण नबी साहब करो ना गल, वो तो ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਹਿਬ नबी साहब ना करो ना गल। ਉਹ ਯਾਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। कौन? मैं तो आता ही नवीद के लिए हूँ। हाँ, यार करो ना वीडियो कुरान गल। ਤੇ ਤੋਮਤ ਲਗਾਏ, ਬੋਤਾਨ ਲਗਾਏ तो ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਭੈਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ शाह जी अच्छा फरार इख्तियार कर रहे हैं। डायलॉग शाह जी सूरत मरियम का जो 31 नंबर आयत है, सूरत मरियम की जो 31 नंबर आयत है, ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ बात तो सुनना। शाह एक जी, बंदा, शाह ओ जी। मेरी बात सुनो ना, एक बंदा शाह जी एक घंटे जुमले में रहने ਤੁਹਾਡਾ- दो, आयत पे आ जाए शाह जी अच्छा आपकी मेरी मेहरबानी। एक बंदा 1 घंटे से आपके साथ चलो नवीद साहब से बात करें ना, बात सुन, नवीद चुप साहब से करना बात यार। शाह एक जी। बंदा, ओ मेरी बात सुन नवीद साहब एक मिनट। एक यार। बंदा 1 सवा घंटे से आपसे दिमाग जो है वो आपकी खातिर ये अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छा, मैं मेरी दुआ बात तो करता सुने। हूँ। और एक बंदा आता है जी शाह जी तुसी नस रहे हो यार, कोई शर्म भी आती है आपको? तो नहीं आती? नहीं आपको नहीं शर्म आती, आप नहीं, कोई शर्म आयत आती नंबर 32 से फरार इख्तियार कर कोई रहे हैं। शर्म लगाए, आयत लगाए, शर्म आती कोई? अवान हाँ, साहब आपको नहीं आती शर्म? झूठी साहब झूठ बोल रहे थे, झूठी कुरान पर तशरीहात बुतान करते हैं लगा आप रहे पुराने थे। पाक की, आपको शर्म नहीं आती? मुझे तो इतने आती बेशर्म है। हो गए आप। हाँ देख लो आप। हाँ तो फिर की करा हूं ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ तो फिर सुनोगे भी। मतलब शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। आप भी कुछ शर्म कर लें, अब उम्र के आखिरी हिस्से में आखिरत की कोई थोड़ी सी फिक्र कर लें आप। जैसी भाई जुमलेबाजी ना आयत शाह जी, शाह जी एक मिनट, शाह जी अपनी उम्र दे को लिहाज कर प्लीज एक मिनट वेट करें शाह जी, वेट करें। ये सूरत मरियम का मैं 28 नंबर से लेके तर्जमा पढ़ रहा हूँ, ये आयत मुझे मजमून समझाना। मैं समझा देता हूँ, समझा देता फिर वो इसे उठाए हुए अपनी कौम की तरफ ले आई। हूँ। इन्होंने कहा, ए मरियम यकीनन तुमने तो बहुत बुरा काम किया है। ठीक है जी। उसके बाद है, ए हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ बदकार थी। तो इसने इसकी तरफ इशारा किया। इन्होंने कहा, हम कैसे इससे बात करें जो अभी पंगूड़े में पलने वाला बच्चा है। ठीक है जी। उसके बाद उसके आगे आता है, नेट जरा खोल जाए चल, हमें लगाया है हाँ आ गया। इसने कहा यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये किसने कहा? हजरत ईसा ने। यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब अता की है। इसने मुझे, ये सही गौर, मैंने ये जवाब लेना है आपसे। इसने कहा इसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, खलीफा नहीं, नबी बनाया है। उसके बाद क्या हुआ जी? नेज मुझे मुबारक बना दिया है जहां कहीं मैं हूं, और मुझे नमाज की और ज़कात की तलकीन की है जब तक मैं जिंदा हूं। इसका मतलब ये कि आपको मैं जहां लेके जाना चाहता हूँ, आई होप आप चले गए उधर। जब तक मैं जिंदा हूं और अपनी माँ से हुस्ने सलूक करने वाला, और मुझे सख्त गिर और सख्त दिल नहीं बनाया। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मुझे जन्म दिया गया और जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं जिंदा करके मबूस किया जाऊंगा। ये है ईसा इब्ने मरियम, वो हक बात है जिसमें वो शक कर रहे हैं। जी शाह जी मुझे बता सकते हैं? और आगे भी अल्लाह की शान नहीं है कि वो कोई बेटा बना ले, पाक है वो। जब वो किसी अमर का फैसला कर लेता है तो वो इसे महज हो जा कहता है तो वो होने लगता है और होकर रहता है। और यकीनन अल्लाह ही मेरा रब है, तुम्हारा रब है, बस तुम इसकी इबादत करो और सीधा रास्ता इख्तियार करो। जी शाह जी मुझे ये बताएं, इसमें क्लियर उन्होंने बताया कि जी मैं नबी बन के आया और उसके अलावा मेरे ऊपर किताब नाज़िल हुई, और उसके अलावा ये कहा कि जी जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और उसके बाद आगे भी उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं मैं हूँ, जी जहाँ कहीं भी मैं यानी प्रॉपर, यानी इसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज जो आपने कहा है कि जी वो फोत हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, जैसे आप कहते हो फिर नहीं हुए जी। तो इसमें तो कुरान तो क्लियर कह रहा है। जी बात हो गई।
جی جی مجھے آپ بتائیں، اب آپ جب ان کو کتاب بھی دی ہے، دیکھیں میں نے آپ کی کتاب بھی بات، دی ہے، وہ میری نبی بھی بات بن سن، کے ہیں، آپ کہہ رہے خلیفہ ہیں، میں نے آپ کی آپ بات قرآن کی مانو کہ میں سید ظفر اللہ جاہ کی مانوں؟ میں آپ کی بات تسلی سے سنیں، میری بات تسلی سے سنیں. جی جی مجھے کائنڈلی کلیئر کرنا آپ ہے. یہ جو کلام ہو رہا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو اس موقع پر وہ پنگوڑے میں کلام کر رہے ہیں. جیسے فرمایا یکلم الناس فی المہد وکہلا، تو اب وہ پنگوڑے میں وہ کلام کر رہے ہیں. اور یہاں پر اب آپ دیکھیے جو آیات آپ نے پڑھی ہیں بالکل اللہ کا کلام ہے. اور وہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہاں جی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ نبی ہیں جب ان کو نبوت کا ٹائٹل ان کو ملتا کتاب بھی ہے. کتاب بھی آپ تھی. مجھے بولنے دیں، ایسا نہ کریں. جی 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 ایسا نہیں میں سیکھ رہا ہوں شاہ جی، سیکھ نہیں، میں رہا آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا، ایسا ہوں. جی نہیں. جی آپ سمجھے، سنیں، نوٹس بنائیں، پھر بعد میں سوال کریں. جی جی اب قیامت کا دن بھی ہوگا تب بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے، ویری گڈ. تو کیا ان کی دور نبوت وہاں پہ جاری ہے؟ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تو قیامت سے پہلے ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نبی اللہ کا لفظ لگنے سے ان کا دور نبوت ہوگا، یہ نہیں ہے. جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس موقع پر وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور یہ انجیل ہے، تورا نہیں ہے. یہ مغالطہ لگا ہے آپ لوگوں کو جو آگے آگے شاہ جی اس کو نہ کلیئر کریں، آگے کریں، آگے چلیں. یار بات ایسا نہیں ہوتا، پھر آپ غلط نہیں نہیں شاہ جی پھر وہ بات اگر آپ پھر بولیں جائے گے گی تو نا. اگر آپ بولیں گے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں. جی جی چلیں. میں نے آپ بولے، میں بیچ میں آپ کا سوال کو ہر سطر پہ ٹوک سکتا تھا. آپ کے سوال میں اتنے جی تضاد، جی ٹھیک ہے شاہ جی، پورے نہیں پورے آپ کے سوالات میں اتنے شاہ جی میں تضادات کان پکڑ لیتا ہوں، آپ کائنڈلی شروع کریں اچھا. پلیز. وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. کدھر رسول بنایا وہ آیت ساتھ ملا لیں. انہوں یہ تو فرمایا کہ مجھے نبی بنایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ پوری انسانیت کی طرف مجھے رسول بھیج دیا ہے. وہ کہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. قرآن پاک نے ان کے رسالت کے دور کا تعین کر دیا. یہاں انہوں نے فرمایا مجھے نبی بنایا ہے. اگر آپ کی بات مانی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے اینما کنتم، تو آپ کی اگر تعبیر مانی جائے تو قرآن سے کنٹراڈکشن کر رہی ہے، تضاد کر رہی ہے. وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں پنگوڑے میں، اور ان کی جو رسالت اور نبوت ہے اس کا تعین جو ہے جب وہ بڑے ہوئے تو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اگر آپ کی یہ بات مانی جائے کہ وہ ہر جگہ جہاں پر بھی ہوں گے تو ان کا دور نبوت و رسالت ہوگا، تو پھر تو قیامت کے دن بھی ہونا چاہیے. اگلی آیت کیا ہے سنیے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. پہلے جو تھا نبوت کی بات انہوں نے کر دی کہ مجھے نبی بنایا ہے، لیکن میری نبوت کا دور کدھر ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، اس کا تعین قرآن نے کر دیا. اب جو اگلی آیت ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا ہوں. بالکل نبی جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہوتا بھی برکت والا، بنگوڑے میں ہوتا بھی برکت والا، اور دنیا میں ہوتا بھی برکت والا، آخرت میں ہوتا بھی برکت والا. جہاں کہیں بھی نبی ہوگا تو برکت والا ہوگا. لیکن ان کی نبوت کا دور قرآن نے تعین کر دیا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. تو اس لیے اس کا اس کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام برکت والے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندہ ہوں تو میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور میں نے تاکید کی گئی ہے کہ میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں تو قرآن نے تعین کر دیا. پھر بھی میرے موقف کی بالکل وضاحت ہوگی. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ خلیفہ کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. یہ جو 73 والی روایت اس کا معنی کرنا پڑے گا. خلیفہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ڈیوٹی ہے عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں خدمت کا فریضہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. یہ جو آپ 73 والی روایت پڑھتے ہیں نا، اس میں پڑھیے گا اللہ. اچھا نبی صاحب میں آپ کے مسئلے کا بالکل حل کر دیتا ہوں. 73 والی روایت آپ ساروں نے پڑھنی ہے. اللہ کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں تنویر صاحب، نویر صاحب؟ اللہ تعالیٰ کو بات کمپلیٹ کر لی ہے کیونکہ میں صرف آپ کا جواب دے رہا ہوں. اس آیتوں کو پہلے کلیئر کرنا، بعد میں اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کہہ سکتے ہیں؟ جی بعد میں کلیئر کر لیں گے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف آپ کی کمیونٹی والے جو سن رہے افراد، 60 افراد جو آپ کے مسلمان بھی بیچ میں ہوں گے، آپ کے لوگ بھی ہوں گے. 73 والی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو اللہ میرا خلیفہ ہوگا.
الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے خلیفہ. اب آپ کہیں جی اللہ ہے تو اللہ خلیفہ کیسے ہو گیا؟ اس کا معنی کرنا پڑے گا، مفہوم ہوگا کہ وہ ڈیوٹی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے، حضور کے بعد جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے. نبی میں اور خلیفہ میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. اچھا جی میں بولوں؟ جی بولیں، آپ بولیں. جی آپ نے پہلے تو بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کلیئر کیا، آپ نے کہا کہ مبارک بنا کے بھیج دیا گیا، ویری گڈ، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ہی کہا کہ مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی جب تک میں زندہ ہوں. آپ کہتے ہو کہ جی وہ یعنی مجھے ابھی اس کا اب آپ موضوع بدلیں، آپ موضوع بدلیں. نہیں میں اسی پہ ہی ہوں. اچھا اور مزید اس میں سے میرے سوال جو آپ نے کہا نا نوٹس بنا لو، تو اس کے اوپر کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کر دیے جاؤں گا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال کرے کیا ہو گیا اس میں؟ سوال کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں نا، یعنی اس میں تو کلیئر انہوں نے لکھا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہاں کہ ان کی موت کا ذکر ہے نا اس جگہ پہ. نہیں قطعاً نہیں ہے. کیا جس دن میں مروں گا، ہاں تو کیا کہ ہم مروں گا. اچھا ہاں چلے مجھے فیوچر ہے، اچھا چلے ہو ماضی نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا ہے. اب آپ نے آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں. نوید شاہ صاحب میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں. نہیں شاہ جی ایک منٹ نا سوال ابھی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا جی، 4 بج گئے. سوال پہ رہ لو. نہیں میری بات سنیں، میں ہوم ورک دیتا ہوں پورے قرآن. سوال لے لو، آپ نے کہا سوال کرو. سوال میں اب 4 بجے میں نے جانا بھی. اچھا سوال لے لیتا ہوں. آپ نے قرآن پاک میں شاہ جی السلام کا نام ہو، شاہ جی میرے سوال، شاہ جی میں نوٹس بنائے نہیں یار. بعد میں کرے گا. میں 4 بجے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ہاں مجھے اجازت. ابھی سوال لے جائیں آپ پلیز، ہوم ورک کریے گا کہ تورات اور انجیل کتاب ہے یا کیا ہے، یہ بھی ذرا آپ یار رحمان صاحب پہلے قرآن پڑھ یا کرو. تسی وہ آیت آپ ذرا پلیز آپ ادھر آئے تھی 46 والی اگل جہاں پہ آتینا الانجیل آپ نے چھپا دیا تھا. تو شروع میں تو پہلے کیا آ رہا ہے؟ چھپایا تھا. نہیں امان صاحب میں نے چھپایا تو نہیں ہے. یہ دیکھیں میں انور بھائی جتنا ٹائم ہے مجھے 2 سوال کرنے نہیں ابھی نہیں. ابھی نوید شاہ صاحب آپ کی ٹیوشن ختم ہو گئی ہے. 4 بجے میں نے جانا ہے. میں سوال دوں گا، جواب نہیں لینے. مجھے 4 سوال. ہاں بولے سوال کیا ہے؟ مجھے صرف آپ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب یہ آئے ہیں تو بنی اسرائیل کے لوگ اب موجود نہیں ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بنی اسرائیل کے موجود نہیں ہیں. میری عرض سن لینا، جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے تو امت محمدیہ کہلائیں گے. بنی اسرائیل والے ہیں لیکن وہ نہیں مننی تے ہن منن گے. اے کون آ گیا؟ امین صاحب کون ہے؟ میں بات کر رہا ہوں شاہ جی. کیا ہوا؟ اپنا نام بدل لیا تو امانت کی خیانت کرنا ہے. نام بدل اپنا. واہ جی واہ. میں نام بھی بدلنا، پھر میں اپنا مذہب بھی بدلنا، پھر فرقہ بھی بدلنا. ہاں بدل لے تو آ جا. اسلام والے آ جا. ٹھیک ہے تینوں دعوت دینا اسلام والے آ جا یار. جی چلو ٹھیک ہے. چلے میرے سوال کا جواب جی مجھے اس کو ذرا کلیئر کر دیں پلیز. ہاں جی تاکہ وہ بلایا جائے اسلام کی طرف. ہاں آگے اسلام والے آ جا. اسلام والے آ جا. ٹھیک ہے اسلام کی طرف تو ماشاءاللہ بلاتے ہیں، لیکن اس کا مجھے ذرا گائیڈ بھی تو کرے نا. اب میرا سوال جو یہ تھا، ابھی ٹائم ختم ہو گیا. 4 بجے ٹیوشن ختم ہو لیتے جائیں. چلے نیکسٹ ٹائم کر لیں. پھر میں سوال بھی پھر لوں گا، جواب بھی پھر. نوید شاہ صاحب کا سوال لے لیا. ابھی اجازت چاہتا ہوں. نوید شاہ صاحب بہت شکریہ. میں تو 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں. جی آپ تو قسم خدا کی وہ استاد نکلے ہیں جو ابھی بیچارہ اسٹوڈنٹ ہے نا حساب کتاب بھی لا رہا ہوتا ہے تو تسی نکل جاتے ہو. ہاں پھر پھر بعد وچ ہن خود فیصلہ لوگ کرنگے کہ یار کی تواڈے جڑے جملے پڑھی ہیں نا. جی باز آ جاؤ. سنو نا تواڈے بھائی چلے 1 منٹ ہے ذرا مجھے مسلمان کرنا چاہتے ہیں. یہ میں جو شاہ جی کی اگر کوئی انصاف دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی انصاف پسند نیچے سننے والا ہوگا نا وہ فیصلہ کرے گا. میں سارے مجھے کہہ رہے ہوں گے کہ نوید شاہ تو کی بندہ ہے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں واقعی بھی تو کی بندہ کیڑے پاسے چلا گیا. آپ تو آپ چلے جائیں گے. میں کسی کے پیچھے سے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا جو میں آپ ابھی تک سمجھا ہوں نا. 1.5 گھنٹہ تقریباً ریکارڈنگ کر رہی ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب آئیں گے، وہ خلیفہ بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مانتے ہیں خدا کا نعوذ باللہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو. انہیں مشکل کرنا جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہوگا. انہیں جو سنبھالنا بہت زیادہ ہوگا. یہ پنڈت کیا ہے، شکر ہے ظفر بھائی یہ تو مانے ہیں نا کہ وہ نبی ہوں گے تو ختم ہو گیا. 2 منٹ ٹھہرو جا. 1 منٹ ٹھہرنا یار. اب لوگوں کی تربیت مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کون مسلمان
ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ملک عمران ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਰਸ ਪੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। شاہ صاحب نے مان لیا کہ ختم نبوت رد ہے مقابلے دے نہیں entrance one, it is open, it's open. ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲਾ। شاہ صاحب نے نبی مان کر اقرار کر دیا ہے کہ ختم نبوت کا رد ہو گیا جی۔ جملے بازی اچھا تسا سارے نے یار اچھا تسا قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ یہ پیچھے شور ہے نوید بھائی ذرا۔ اچھا تسا نے قرآن پاک کیوں نہیں پڑھیا؟ جملے بازی بڑی سیکھی تسا سارے نے۔ اچھا شاہ جی جلدی سے میں ایک دو چار پڑھ کر سرکار کر رہا ہوں، جلدی سے دو سوال رکھ دیتا میں ہوں۔ ابھی ٹائم نہیں، امیر صاحب دوبارہ ابھی ٹائم نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے یار، ابھی نہیں، میں سوال بھی پھر لوں گا جب جواب دوں گا، ابھی سوال نہیں لینا، سوال تب لوں گا جب جواب دینا ہوگا۔ جی کل آپ نے دوبارہ آنا، کل آپ کی دوبارہ کلاس ہوگی۔ سوال میرا دو میں رکھ دیتا ہوں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کے اندر، میں نے اسی کے اندر ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اسی کے اندر سوال رکھنے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابراہیم کے دو جو اولاد تھی، ابراہیم کے دو جو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق کی لڑی جو ہے بنی اسرائیل کے لائی، وہ نبی آتے رہے وہاں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل سے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ کہا کہ اب جو ہے جس پتھر کو ماں ماروں نے رد کیا وہی کونے کے سر کا پتھر ہوئے، تو اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اسحاق نبی کا جو نسل تھی، اب اسماعیل کی لڑی سے نبی نے آنا تھا۔ جب کہ وہ ختم ہو گئی ہے اسحاق لڑی، تو اسماعیل کی لڑی میں اب نبی جو بھی آنے ہیں اسی میں آنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ جو لڑی چل رہی